حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. معزز سامعین، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی ریلیجنس ہے دنیا میں، سارے کے سارے باطل ہیں. سارے کے سارے مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے. اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی دین پر اب عمل نہیں کیا جا سکتا. اسلام فائق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناسخ رکھا ہے. اب یہی اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. لہذا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پر اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا. کمپلیٹ ہے دین اسلام، اس میں کوئی نقص ادھورا پن نہیں ہے کہ کسی اور دین میں ہم جو ہے اپنے مسائل کے حل کو تلاش کرنے لگ جائیں. تو لہذا محترم سامعین، جب اسلام سارے ادیان پر فائق ہے، اوپر ہے، غالب ہے، تو پھر یہاں پر دو کیٹیگریز بن جاتے ہیں. ایک ہے جس کے دل میں اسلام ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کے دل میں اسلام نہیں ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، جین مت ہے، سکھ مت ہے، اسی طرح جتنے بھی مذاہب ہے سارے کے سارے رد ہے، باطل ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. تو دو گروہ یہاں پر بن گئے، ایک مسلمانوں کا، دوسرا کافروں کا. تو اسلام کو چھوڑ کر جو بھی جس مذہب پر بھی چل رہا ہے وہ کافر ہے. تو لہذا محترم سامعین، اب رہا کافروں کا مسئلہ. تو مسلمانوں کا کافروں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے کیا حقوق ہے جو ایک مسلمان کو سمجھنا ہے اور ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہاں پر چند باتیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات، مسلمان جو ہے کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے ناپسند کرے گا. کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکاری ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو ایک کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے ہم اسے پسند نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے، پسند نہیں کر سکتے. اسی طرح پسند بھی نہیں کریں گے، اور ہر کافر سے جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب پر چل رہا ہے اس سے بغض رکھنا ضروری ہے، نفرت کرنا ضروری ہے. مسلمان کی محبت یا پھر مسلمان کی کسی اور سے نفرت، یہ بات یاد رکھیے، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے میں نفرت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کو وہ نہیں مانتا، اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے احسان کو وہ بھول چکا ہے. تو پھر ایسا شخص کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اس سے نفرت ہی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمارے دلوں میں بغض کا ہونا یہ ہمارے دلوں میں ایمان ہونے کی علامت ہے. اسی طرح جو بھی کافر ہے اس سے دوستی نہیں کی جا سکتی اور اس کے لیے دل میں محبت نہیں ہو سکتی. کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن جو ہے اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے. یہ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حکم ہے یہ کہ ایک مسلمان کی کافر کو دوست نہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہو. جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں،
کبھی ان لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اپنی زندگی میں مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوئے کسی مسلمان کو آپ نہیں دیکھیں گے، چاہے کہ وہ ان کے باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو یا پھر خاندان کے لوگ ہوں۔ دوسرے تو دور کی بات ہے، اگر کوئی باپ ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کا انکاری ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، وہ باپ ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو ایک مسلمان سے ہمیں کرنا چاہیے، ہم کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں، کہ جس کے دل میں کفر ہے اس سے سچی محبت، حقیقی محبت کبھی نہیں ہو سکتی، گرچہ کہ ہمارے والدین ہو یا پھر بھائی ہو یا پھر بہن ہو، جو کوئی ہو۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ خالص عقیدہ ہے مسلمان کا ایک کافر کے لیے جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب یہاں پر اس کے بعد کے چند اہم مسائل ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی کافر ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، جیسے کہ آج ہندوستان میں ہمارے حالات ہیں، ہم ہیں سکون میں ہیں، کافر اپنی جگہ خوش ہے، وہ ہمیں چھیڑتا نہیں، تکلیف نہیں دیتا، اپنی زندگی وہ آپ جی رہا ہے، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، اس سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کا کام کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ میں فرمایا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، لڑائی بھی نہیں کی، گھروں سے بھی نہیں نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ جو کافر ہے، جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے، ان کے ساتھ انصاف کرنا، بھلائی کرنے سے اللہ خود نہیں روکتا تمہیں۔ ہاں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، ہاں، انصاف کا دین کا تقاضا یہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کافر ہے تو اس پر ظلم کرو، اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرو اور کہو کہ نہیں وہ کافر ہے، اس سے اچھا معاملہ کیوں کریں، ہم بھلائی کا معاملہ کیوں کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف والا رویہ اپنائے رکھیں۔ اسی طرح انسانی معاملات میں، ایک ہے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے معاملات، ایک ہے کافر ہے تو اب اس کے ساتھ ہمارا انسانی رشتہ جڑا ہوا ہے، تو لہذا انسانی معاملات میں کافروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا جائے گا، جیسے کہ کوئی کافر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو پانی پلائیں، بیمار ہے تو علاج کروائیں، ہلاک ہونے کے در پہ ہے، وہ مرنے والا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی بچاؤ کے کام ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں کوشش کریں، اور تکلیف دہ تمام صورتوں سے اس سے ہم بچائے رکھیں۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں ایک کافر کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ رحمت والا، رحم و کرم والا معاملہ کافر سے کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تو کوئی کافر ہے، مر رہا ہے، مرنے دو، کافر ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، اس کا مرنے دینا چاہیے۔ کھانا کیوں کھلاتے اس کو؟ وہ بھوکا رہے تو کیوں کھلائے؟ وہ کافر ہے؟ نہیں، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بحیثیت انسانی تعلق اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہیے، کہ اللہ نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ اب زمین والوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاص نہیں کیا کہ صرف مسلمانوں پر رحم کر، عام ہے کہ کسی پر بھی رحم کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا فی کل ذی کبد رطبۃ اجر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر زندہ جگر والی مخلوق کا بھلا کرنے میں اجر ہے۔ ہر زندہ مخلوق یعنی کہ زندہ ہونے کی، جاندار، جو بھی جاندار لوگ ہیں، جاندار چیزیں ہیں جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، ان کے ساتھ اگر بھلائی کا معاملہ کریں گے تو اس پر ہمیں اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، کافر ہے اس کو تحفے تحائف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام میں اس کا جواز ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید خود کہتا ہے اہل کتاب کے سلسلے میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا طعام کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی یہودیوں اور عیسائیوں کی دعوت قبول کرتے تھے، جاتے تھے ان کے گھر میں اور کھانا بھی کھا کر آیا کرتے تھے۔ تو لہذا خصوصاً اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، لیکن جو کافر ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، بہتری کا معاملہ کرنا، تحفے کا لین دین اگر ممکن ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ کفر کی وجہ سے اس معاملات میں ان سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی، اس کا امکان باقی ہے۔ اسی طرح جو بھی
کافر ہے، کافر مرد ہو یا پھر کافر عورت ہو، ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے کافر مرد و عورت سے نکاح حرام، کسی بھی صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ کسی بھی کافر مرد کا عورت کا کسی مسلمان مرد و عورت سے نکاح حلال کسی بھی صورت میں نہیں ہے، لہذا یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر چھینک مارے اور اللہ کی تعریف بیان کرے تو جواب میں مسلمان کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ دیکھیں کئی کافر ہیں خصوصاً ہمارے پاس کہ جو بہترین اچھی اردو بات کرتے اور سلام پورا کرتے، الحمدللہ بولتے، اللہ اکبر بولتے، سبحان اللہ، کئی کلمات وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو خصوصاً جب وہ چھینک مارے الحمدللہ کہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہیں کہ وہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو درست کرے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو بہتر بنائے۔ اسی طرح اگر وہ سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں صرف وعلیکم کہنے کی اجازت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا نہیں چاہیے، صرف وعلیکم، کہ جو تم نے جیسا کہا ہے ہم تمہارے لیے ویسا ہی جواب دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خصوصاً جو ہے اہل کتاب سلام کیا کرتے تھے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم، اور وہ سلام کر کے کیا کہتے تھے، کیا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، لیکن اللہ کے رسول رحمت کی دعا نہیں دیتے تھے، بس وعلیکم کہا کرتے تھے، تم پر بھی وہی ہے جو تم نے کہا ہے۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ عام آداب زندگی میں چاہے غیر ضروری چیزیں ہی کیوں نہ ہو مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہندوستان میں خصوصاً مسلمانوں کا کافروں سے زیادہ تعلق ہونے کی وجہ سے کئی معاملات میں کافروں سے مشابہت ہم کرتے ہیں، خصوصاً چہرے کے معاملے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین اعفو اللحیہ وقصوا الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بناؤ اور مونچھیں کٹواؤ۔ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بنانا یہ مسلمان کی روایت ہے، اس کے مقابلے میں داڑھی موڑ دینا اور مچھاں چھوڑ لینا یہ کافر کی علامت ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں کتنے مسلمان نہیں ہیں بڑی مچھی چھوڑ لیتے ہیں، داڑھی بالکل سپاٹ، یہ کافروں کی روایت ہے، کافروں سے مشابہت ہے، یہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا، کافروں سے مشابہت یہ چیز ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان الیہود والنصارى لا یسبخون فخالفون، کہ جو کافر یہود و نصارہ ہے، کافر ہے، یہ جو داڑیاں ہوتی ہیں، یہ سر کے بال ہوتے ہیں، اسے رنگتے نہیں ہیں، رنگتے نہیں ہیں، تمہیں رنگنا چاہیے اور ان کی مخالفت کرنا چاہیے۔ ہاں بالوں کو رنگنا یہ کافروں کی مخالفت ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ اگر ہمارے بال سفید ہو جائیں تو ہمیں رنگ لینا چاہیے۔ ہاں اجتناب کس سے کرنا چاہیے؟ رنگ کالا نہیں ہونا چاہیے اور کالے جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے۔ رنگ ایسا ہو کہ بالکل لال ہو، سرخ ہو، یا پھر سرخی مائل ہو، بالکل بلیک نہ ہو اور بلیک جیسا نہ ہو، سیاہ مائل نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے سے ایسا نظر آئے کہ آپ کی داڑھی پوری بلیک نظر آ رہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں سرخ رنگ ہو، سرخی مائل ہو اور جس سے فرق واضح ہوتا ہو کہ آپ نے رنگا ہے اپنی داڑھی کو، تو اس طریقے کا رنگ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بلیک روز بول کے کالی مہندی بول کے آتی اس سے اجتناب ضروری ہے، یہ حرام ہے۔ رنگنا چاہیے، سنت ہے، لیکن اگر ہم کالا رنگ لگائیں گے، خضاب لگائیں گے، کالا خضاب لگائیں گے تو پھر شریعت میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے معاملات خصوصاً شادی کے معاملات، شادی اسلام میں بالکل سادی ہے، بالکل سادی ہے، کوئی رسم نہیں ہے۔ جتنے بھی رسم و رواج آج ہم شادیوں میں دیکھ رہے ہیں یہ کافروں کی دین ہے۔ یہ گانا بجانا، ناچنا، یہ گھوڑوں پہ جانا، اسی طریقے سے پھولوں کے ہار ڈالنا، ہاتھوں میں پٹے باندھنا، کمروں میں پٹے باندھ دے رہے، کیا کیا چیزیں، یہ تمام چیزیں اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کافروں سے ڈرائی ہیں مسلمانوں میں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں میں اگر موافقت ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ان کی مشابہت ہے، اور اللہ کے رسول کا خالص فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی نقل مارے گا ہم اسی کے ساتھ اسے کر دیں گے، اسی صف میں اسے کھڑا کر دیں گے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں کی مخالفت ہمیں کافروں میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل یہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کافروں کے سلسلے میں جو اسلامی تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ جہاں تک ہو سکتا ہے کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کافروں کے لیے ہدایت کا سبب بننے کی توفیق دے، اور وہ ہر اپنے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے کافروں کو ایسا حیران کرنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو اور اسلام کی تعلیمات ان تک ہمارے قول و فعل سے، گفتار و کردار سے پہنچے۔
آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.